اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. وقال الله تعالى: كونوا مع الصادقين. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. احباب ذی وقار، یہ بات یاد رکھو، ایک چیز بیعت سلسلہ ہوتی ہے. بندے کو بیعت کی کیوں ضرورت ہے، اور کسی صالحین کے پاس بیٹھنے اور صالحین کی صحبت کی کیوں ضرورت ہے؟ پہلی بات تو قرآن پاک نے اس بات کا حکم دیا کہ صالحین کی صحبت میں بیٹھا کرو، اور قرآن پاک نے یہ بھی حکم ارشاد فرمایا: انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. بہترین جو صحبت ہے وہ صالحین کی صحبت ہے. کہا جاتا ہے کہ میں فلاں سلسلے میں مرید ہوں. سلسلہ اصل میں کہا جاتا ہے، زنجیر کو سلسلہ کہا جاتا ہے، جس کی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں. اسی طرح جب ایک مرید اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، شیخ اپنے شیخ، اور پھر شیخ در شیخ ہوتے ہوئے یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا جاتا ہے. اور اسی کے بارے میں سورۃ التوبہ کے اندر جو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یاد رکھو کہ قیامت تک کے مسلمان جب اپنے سے پہلے والے صادقین متقین کے ساتھ ہوتے رہیں گے تو یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اور اسی لیے قرآن پاک میں یہ بھی بات ہے سورہ فرقان کے اندر: وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اللہ کے بندے یہ دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہمیں متقین کا امام بنا دے. اور حضرت حسن بصری پاک فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ کہ ہم متقین لوگوں کی اقتدا کرتے ہیں اور بعد والے متقی ہماری اقتدا کریں گے. بعد والے متقی ہماری اقتدا کریں گے. اور اسی حوالے سے امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں: ہم اپنے سے پہلے والوں کی اقتدا کرتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے بعد ہیں وہ ہماری اقتدا کرتے ہیں. اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذی یلونہم ثم الذی یلونہم. حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے کو بہترین زمانہ فرمایا، صحابہ کے زمانے کو قرون اولا، بہترین زمانوں میں سے اعلی زمانہ کہا. اور اسی لیے حضرت ابو سعید خدری پاک روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا: ان الناس لکم تبع وان رجالا یاتونکم من اقطار الارض. کہ بے شک لوگ تمہارے تابع ہوں گے. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا لوگ تمہارے تابع ہوں گے، تمہاری اقتدا کریں گے، تمہاری اتباع کریں گے. لوگ تمہارے پاس زمین کے کونے کونے سے دین کی فقہ، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے. اور فرمایا جب وہ تمہارے پاس آئیں تو انہیں اچھی تربیت دینا. جب وہ تمہارے پاس آئیں
انہیں اچھی تربیت دینا۔ یاد رکھو صحابہ اکرام علیہم رضوان میں بھی دو طبقے تھے۔ ایک وہ اصحاب رسول کہ جن کے ذریعے نبی علیہ السلام کے فرامین اور احادیث متواتر سے امت تک پہنچی، اور ایک وہ صحابہ جو خاموش طبع تھے، اہل ذکر والے، اہل خیر والے، اور ان کے مقام و مرتبہ بھی انہی صحابہ کی طرح ہے۔ تو صحابی اصل کیا ہے؟ صحبت میں بیٹھنے والا۔ دیکھو جو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا وہ صحابی بن گیا، اور جو صحابی کی صحبت میں بیٹھا وہ تابعین، اور جو تابعین کی صحبت میں بیٹھا وہ تبع تابعین، اور اسی ترتیب سے یہ زمانہ خیر القرون زمانہ کہلایا۔ آپ بزرگوں کی تعلیمات پڑھ لیں، جتنے بھی اولیاء اللہ محدثین کی تعلیمات پڑھ لیں، حدیث نقل کرنے والوں کی، مفسرین کی، ایک بات مشترک ملے گی ان میں، کیا؟ کہ یہ بزرگ فلاں بزرگ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، یہ عالم دین فلاں عالم دین اور صالح کی صحبت میں بیٹھتے تھے، یہ محدث فلاں محدث کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ فیض لینے کا بنیادی جو ذریعہ ہے وہ صحبت ہے، وہ صحبت ہے۔ تم جس کے پاس بیٹھو گے، جس کی صحبت اختیار کرو گے، وہ فیض تمہیں مل جائے گا۔ اور اسی لیے یہ بزرگان دین کے سلسلے قائم ہیں کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جب بیٹھو گے، نیک لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھو گے، تو پھر تمہیں نیکی کا فیض ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ پاک جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاکرین کے بارے میں فرمایا، ذکر کرنے والے جو ہر وقت اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسی قوم ہے جن کے پاس بیٹھنے والا کوئی بدبخت نہیں رہتا۔ ذکر کرنے والے لوگوں کے پاس تم بیٹھو گے تم بدبخت نہیں ہو سکتے۔ اور اسی لیے اس کی مثال دی باقاعدہ طور پہ، بخاری کے اندر بھی یہ حدیث ہے، مسلم کے اندر بھی، کہ اچھی محفل کی مثال جیسے عطار، عطر کی دکان، تمہیں خوشبو تحفے میں دے نہ دے، خریدو نہ خریدو، مگر خوشبو تم تک پہنچ جائے گی۔ نیک لوگوں کی جو صحبت ہے، چند لمحے بیٹھو، فیض کچھ نہ کچھ تمہیں مل جائے گا۔ اور بری محفل کی مثال جیسے کوئلوں کو پھونک مارنا، وہ تیرے کپڑے جلائے یا نہ جلائے مگر ان سے بدبو تو آئے گی نا، یہ آگ سے اٹھ کے آیا، دھوئیں سے اٹھ کے آیا ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی جو لوگ آپس میں، اللہ فرماتا ہے جو لوگ آپس میں میری خاطر محبت کرتے ہیں، میری خاطر آپس میں مل بیٹھتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، میں نے عذرائے رحمت و شفقت ان سے محبت کرنا اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ اس کو پھر سمجھ لیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہوگی، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو آپس میں جب محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ایک دوسرے پر پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر کوئی کسی کی ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں وہاں بھی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ عذرائے رحمت و شفقت ان سے محبت کرنا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا، یعنی اللہ پھر ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے سارے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ تو اسی لیے رسالہ کشیریہ کے اندر جو ایک بات لکھی ہے کہ 5 چیزیں دل کے لیے دوا کا کام کرتی ہیں، بیمار دلوں کے لیے
इलाज करना है तो 5 चीजें। फरमाया तदब्बर के साथ कुरान पढ़ना, कुरान को समझ के पढ़ना, तर्जमे के साथ पढ़ना, गौर व खौस करके पढ़ना, डूब के पढ़ना, मुहब्बत से पढ़ना, तदब्बर के साथ कुरान पढ़ना, पेट का खाली होना, रात को उठकर तहज्जुद पढ़ना, सहर के वक्त अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने रोना, और सालेहीन की सोहबत में बैठना। नेक लोगों की सोहबत में अगर तुम बैठोगे फिर तुम्हारे दिलों से जंग दूर हो जाएगा। तो सोहबत में, इस सोहबत इतनी आला चीज है, सोहबत के बगैर फैज नहीं है। शागिर्द उस्ताद की बारगाह में बैठेगा तो इल्म मिलेगा, अगर वो बैठे ना तो खाली कैसे मिलेगा। तालिबुल इल्म किताब पढ़ेगा तो उसको इल्म आएगा, मस्जिद में जाएगा तो नमाज पढ़ेगा, स्वालिहीन की सोहबत में बैठेगा तो नेकी की तौफीक होगी। ऐसे लोगों की बारगाह में बैठेगा जिनके दिल अल्लाह रसूल की मोहब्बत से लबरेज है, तो फिर तुम्हें भी उसमें से हिस्सा मिल जाएगा। तो इसलिए सोहबत जरूरी है। सोहबत के बगैर फैज नहीं मिलता, सोहबत के बगैर इल्म नहीं मिलता, और सोहबत के बगैर तालीम, तरबियत, ये चीजें हासिल नहीं हो सकती। इसीलिए इस्लाम ने जिस बात की हमें तालीम दी वो ये दी कि तुम नेक, पारिसा, स्वालिहीन की सोहबत इख्तियार करो। जहां भी कुरान पाक ने बात की, फरमाया मुत्तकीन की सोहबत इख्तियार करो, मुत्तकी लोगों को अपना मुक्तदा मान लो, उनकी इक्तदा करो, स्वालिहीन की सोहबत इख्तियार करो, सच्चों के साथ बैठ जाओ। अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो, किन लोगों के जरिए? सच्चों के जरिए। तो आज के दर्स और मौजू में ये जो चीज है, ये चीज आपके सामने इसलिए बयान की है कि सोहबत बहुत जरूरी है, और यही तरीका औलियाए कामिलीन ने असल अपनाया है कि उन्होंने सोहबत में खुद बैठे, और जो फिर उनकी सोहबत में आके बैठता रहा वो खाली नहीं रहा, वो खाली नहीं रहा। आप जैसे देख ले, हसन बसरी अलैहि रहमत से लेकर आज तक जो जितने सलासिल चल रहे हैं, क्योंकि औलियाए कामिलीन बोलते कम हैं, सालेहीन, मगर उनकी जो सोहबत है, वहां बैठने वाला जो आदमी है वो खैर से महरूम नहीं होता, बदबख्त नहीं होता। उसको जो फैज मिल रहा होता है वहां से, वो जिक्र का, वो नूर का, वो तालीम का, वो तरबियत का, वो तसव्वुफ का, वो जो उसको तज़किया नफ्स का, दिल और ज़हन को पाक करने का जो चीजें उस वक्त उसको मिलती हैं, वो सोहबत की बरकत से मिलती हैं। मालिक बेनियाज हमें स्वालिहीन की सोहबत नसीब फरमाए, मुत्तकीन की सोहबत नसीब फरमाए।